طالب العلم عامر بن محمد شفیق، درجہ خامسہ، مدرسہ جامعہ امام ابو حنیفہ مکہ مسجد، ضلع پونچھ۔ ان کا موضوع ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم. صدق الله العظيم. معزز سامعین اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، آج کی اس عظیم الشان محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ خلفائے راشدین میں سے جو سب سے پہلے خلافت کے منصب پر فائز ہوئے وہ ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے اپنی زندگی میں ہی مصلی رسول پر کھڑا کر دیا تھا اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اگرچہ آپ کا زمانہ خلافت بہت مختصر رہا مگر پر اثر رہا، آپ کی خلافت کا دور 2 سال 6 ماہ رہا، لیکن طرح طرح کے فتنہ رونما ہوئے تھے۔ سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا جو مدعین نبوت میں سے تھا، جس کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ حکم قطعی نافذ کیا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اور امت کو بھی یہ درس دیا کہ مدعین نبوت کی ایک ہی سزا ستن سے جدا۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ انجام دیا، مرتدین اسقاط کے ساتھ جہاد کیا۔ اور تیسرا بڑا کارنامہ یہ انجام دیا، قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اور چوتھا بڑا کارنامہ یہ انجام دیا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ملک شام کی طرف روانہ کیا اور اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ عراق اور شام کے بعض علاقوں کی فتح کی بنیاد صدیق اکبر نے اپنے ہی دور میں ڈال دی تھی، جہاں دن رات شرک و بدعت، زنا، شراب عام تھا، وہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عراقی فوجیں ملک روم میں اور عراقی فوجیں ملک روم میں اور شامی فوجیں عراق میں یوسیرہ الدین کلی کا دل ربا مناظر دکھا رہی تھی کہ دربار خداوندی سے حضرت صدیق اکبر کے لیے خطاب آیا: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور آپ خلافت کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بااقتدار ہاتھوں میں سپرد کر کے راہی جنت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 خلافت کو زینت دی۔ آپ نے 1036 شہر فتح کیے، 4000 مسجدیں بنوائی، 4000 مسجدیں بنائی، 5 وقتی 900 جامع مسجدیں بنوائی، مسجد نبی کی توسیع کی۔ عہد فاروقی میں ہی 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا، عہد فاروقی میں ہی اس بات پر اجماع ہوا اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو 3 طلاقیں شمار ہوں گی۔ عہد فاروقی میں ہی قرآن مجید کا درس جاری کیا گیا، بدو کے بعد قرآن کی جبری تعلیم رائج کی۔ صدیق اکبر کے دور میں کیسر اور روم کے جو علاقے فتح ہوئے ان میں اسلامی حکومت نافذ کی اور باقی علاقے بھی فتح کیے۔ اس کے بعد قیامت سے لڑائی کے لیے تیاری کی جس کا نام جنگ قادسیہ ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح کا آغاز کیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی اور راہ خداوندی میں شہید ہوئے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی منتخب ہوئے، آپ نے تقریباً 12 سال خلافت کی اور آپ نے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا، قرآن مجید کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حکم جاری کیا۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ صدیق اکبر کے دور میں کیسر اور روم میں اور کیسر اور روم کا جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں جو باغی ہو گئے تھے ان سے دوبارہ جہاد کیا اور ان علاقوں میں بھی اسلامی حکومت نافذ کی۔ اور اس کے بعد خلافت کی باغ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دی
اور رائے خداوندی میں شہید ہوئے گئے۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے دور میں تین بڑی لڑائیاں پیش آئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، جس میں خوارج سے مقابلہ ہوا جو تمام صحابہ اکرام کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، اور آپ نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا، علم صرف اور علم النحو کی بنیاد رکھی، جس میں عربی سیکھنے کا موقع ملا تاکہ اجمی جب عربی بولیں تو علم صرف اور علم النحو سیکھ کر تو وہ پھر کرے وما علینا الا البلاغ۔